اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود آیت نمبر 50۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیان ہم نے پورا پڑھ لیا، اور جہاں پر وہ بیان ختم ہوا تھا اس میں امپورٹنٹ میسج یہ تھا کہ انسانوں کے ایک دوسرے سے تعلق کی بنیاد بھی اللہ پر ایمان ہے۔ چونکہ حضرت نوح کا بیٹا ایمان نہیں لایا تھا، وہ طوفان نوح میں ڈوب گیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو تنبیہ فرمائی تھی کہ تیرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا عمل جو تھا وہ غیر صالح تھا۔ تو سبق جہاں پہ ختم ہوا تھا فصبر، بس صبر کریں، ان العاقبۃ، بے شک اچھا انجام، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ آج سے اور پیغمبروں کے بیانات شروع ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ، اور قوم عاد کی طرف۔ قوم عاد ایک بہت زبردست قوم تھی جو سعودی عرب کے شمالی بارڈر پہ تبوک سے آگے جارڈن، جہاں پہ اردن کی حد ہے، سرحد ہے، وہاں پر یہ قوم آباد تھی۔ عاد اور سمود کی قومیں، اور یہ بہت جسامت میں بھی بہت بڑے بڑے تھے، اور بہت بڑے بڑے محل بناتے تھے، بہت بڑے بڑے کام کرتے تھے، بڑے زبردست انجینئرز تھے، بڑی ترقی کی ہوئی تھی انہوں نے۔ ابھی تک ان کی جو یادیں ہیں، جو ان کے کھنڈرات ہیں، اور جو پہاڑوں کو تراش تراش کے انہوں نے گھر بنائے ہیں، وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ، اور قوم عاد کی طرف، اخاہم، ان کے بھائی۔ کن کے بھائی؟ یہ حضرت نوح کے بھائی، یہ کہا جا رہا ہے۔ سارے پیغمبر کو آپس میں اس طرح بھائی کہا جاتا ہے، یہ نہیں کہ یہ نسبی بھائی تھے یا ریئل بھائی تھے، لیکن کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک پورا قبیلہ ہے، ایک پورا کنبہ ہے پیغمبروں کا۔ تو ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، ہود علیہ السلام کو۔ قالا، اس نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم تم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی معبود، غیرہ، اس کے سوا۔ تو بالکل وہی دعوت ہے جو حضرت نوح نے اپنی قوم کو دی تھی۔ ان انتم، نہیں ہو تم، الا، مگر، مفترون، تم جھوٹ باندھتے ہو۔ تو افتراء کا الزام جو ہے حضرت ہود نے اپنی قوم کو دیا، اور وہ جھوٹ کیا باندھتے تھے۔ ہر ایک قوم کی یہی ہسٹری ہے کہ شروع میں جب پیغمبر آتا ہے تو قوم یا تو توحید پرست ہو جاتی ہے، اور یا مکر جاتی ہے، کافر رہتی ہے، نہیں بات مانتی۔ تو جو توحید پرست بھی ہو جاتے ہیں، وہ کچھ عرصے کے بعد جب پیغمبر رخصت ہو جاتا ہے اور وہ دنیاوی میل موجے میں پڑ کے اور مستی میلے میں گم ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنے دین کو محض رسومات کا ایک حصہ بنا لیتے ہیں۔ جیسے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایمانداری کی کتنی کمی ہے، ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں، ہم کتنی غیبت کرتے ہیں، حالانکہ یہ سب باتیں ہمارے دین کے منافی ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور پھر بھی وہ فرائض بجا لا رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ بات ہے کہ تم تو ایک جھوٹ باندھتے ہو، تم تو افترا کرتے ہو، گویا جب تم کلمہ پڑھتے ہو تو وہ بھی ایک جھوٹ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ تم اپنے عمل سے بھی جھٹلاتے ہو اللہ کی آیات کو۔ یا قومی، اے میری قوم، لا اسألکم، نہیں میں تم سے مانگتا، علیہ اجرن، اس پر کوئی اجر، یعنی جو یہ میں تمہیں دین کی تعلیم دے رہا ہوں اور تمہارے الہ کی، تمہارے اللہ کی تمہیں پہچان کرا رہا ہوں، اس پہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ان اجریہ، نہیں ہے میرا صلہ، الا، مگر، علی الذی، اس ذات پر، فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا، افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ تو بالکل وہی بات ہے کہ پیغمبر جو ہے وہ اپنی قوم کو کہہ رہا ہے کہ میں اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ یہ بہت ایک امپورٹنٹ پہچان ہے ایمان والوں کی کہ وہ اللہ کی بات کرتے ہوئے اس پر کسی صلے کی امید نہیں رکھتے، ان کا صلہ صرف اللہ کے پاس ہوتا ہے، وہ اللہ جس پر وہ غیب کا ایمان رکھتے ہیں۔ تو وہی بات ہے کہ میں تو اس پر یقین رکھتا ہوں جس نے، اس پر ایمان لاتا ہوں، اور میرا صلہ مجھے وہ دے گا جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے میری فطرت مجھے دی۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا، اور اے میری قوم تم بخشش مانگو، ربکم، اپنے رب سے، ثم توبوا، پھر اس کی طرف رجوع کرو، الیہ، اسی کی طرف، یرسل السماء، بھیجے گا آسمان، علیکم مدرارن،
تم پر زور کی بارش، وَيَزِدْكُمْ اور تمہیں بڑھائے گا قوتاً قوت میں، اِلَىٰ قُوَّتِكُمْ تمہاری قوت پر، یعنی جو قوت تمہیں اللہ نے دے رکھی ہے، قوتکم جو تمہارے پاس پہلے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے تم پر مدرار جو ہے موسلا دھار بارش کو کہتے ہیں، تو وہ تم پر یعنی اللہ کی رحمت تم پر موسلا دھار برسے گی۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً اور مزید کرے گا تمہاری قوت کو، یعنی ایک قوت اس نے تم میں رکھی ہوئی ہے، وہ تمہاری انٹرنل ایک انرجی ہے، اس کے اوپر وہ جو نیچرل ذرائع ہیں، جو نیچرل انرجی کے سورسز ہیں، مثلا بارش ہے، مثلا روشنی ہے، مثلا معدنیات ہیں، آسمان سے برس رہی ہیں یا زمین میں سے نکل رہی ہیں، جب تم اللہ سے رجوع کرو گے اور توبہ کرو گے، وہ تم پر ایک زور کی بارش بھیجے گا جو تمہاری قوت اس میں بڑھا دے گی جو تمہاری اوریجنل قوت ہے۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا اور تم روگردانی نہ کرو مجرمین مجرم بن کر۔ قالوا انہوں نے کہا یا ہود اے ہود ما جئتنا تو نہیں آیا ہمارے پاس ببینۃ کوئی روشن دلیل لے کر۔ وہی بات کر رہے ہیں کہ یہ جیسے حضرت نوح کی قوم نے کہا تھا کہ تم تو ہم جیسے ہی ایک انسان ہو، تمہارے پاس تو کوئی معجزہ نہیں ہے، وہی بات یہ قوم کر رہی ہے، حالانکہ یہ وہ قوم ہے جو طوفان نوح جن کو یاد ہے، جن کو معلوم ہے کہ یہ دنیا میں ایک پیغمبر آیا تھا اور اس میں جب اس کی قوم نے انکار کیا تو پوری قوم ڈوب گئی تھی، پوری دنیا ڈوب گئی تھی اس طوفان میں۔ اسی لیے حضرت ہود کی دعوت کا جو فرق آپ کو نظر آ رہا ہے نا، حضرت ہود ایسے دعوت دے رہے ہیں جیسے ان کی قوم کو بہت سی باتیں معلوم ہیں، اور لا تتولوا تم روگردانی نہ کرو، تمہیں تو پتہ ہے کہ ایمان کیا چیز ہے، تو لا تتولوا مجرمین تم مجرم بن کر نہ پھرو۔ قالو انہوں نے کہا یا ہود اے ہود ما جئتنا ببینۃ تو نہیں آیا ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر، وما نحن اور نہیں ہیں ہم بتارکی چھوڑنے والے آلہتنا اپنے معبودوں کو عن قولک تیرے کہنے سے، وما نحن لکا اور ہم نہیں ہیں تیرے لیے بمؤمنین ایمان لانے والے۔ تو ہم انہوں نے کیا بات کی کہ تو کوئی تماشا لے کر کوئی معجزہ لے کر نہیں آیا ہے تو ہم تیری بات نہیں مان سکتے ہیں، اور دوسرا ہم تیرے لیے اپنے الہوں کو نہیں چھوڑنے والے، آلہتنا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قوم شرک میں پڑ چکی تھی، یہ اوریجنل ایمان کا میسج بھلا چکی تھی، تو ہم اپنے الہوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے صرف تیرے کہنے سے، اور ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان نقول نہیں ہم کہتے ہیں الا اعتراک مگر یہ کہ اعترا کا لفظ جو یہاں استعمال ہوا ہے وہ یہ ہے کہ تجھے تو آسیب پہنچایا گیا ہے، تجھ پہ جن پڑ گیا ہے، بعض آلہتنا کسی ہمارے معبود نے بسوء بری طرح، تو یعنی اس کو ایک جن پڑ گیا ہے، اس کو گندا شیطان پڑ گیا ہے۔ اور یہی بات بالکل قریش کہتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ ہمارے الہوں کو برا کہتا ہے اور یہ ایک الہ کی طرف بلاتا ہے، اور یقیناً یہ جو ہمارے الہ ہیں، یہ جو لات منات اور عزا نامی جو ان کی دیویاں تھیں اور دیوتا تھے خانہ کعبہ میں، وہ اس سے ناراض ہو گئے ہیں اور انہوں نے اس پر ایک شیطان بھیجا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ شیطان یا وہ جن جب ان کو پڑھتا ہے تو پھر یہ بڑے زبردست کلام سناتے ہیں، وہ ایک دورے کی طرح ہوتا ہے، وہ جن انہیں پڑا ہوا ہوتا ہے اور ان کے منہ سے ہمارے الہوں کے لیے برے الفاظ نکلتے ہیں۔ تو وہی بالکل بات، یہ تسلی کی آیت ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے کتنے پیغمبروں کے ساتھ یہ ہو چکا ہے، اتنی یہ خوبصورت تسلی ہے۔ اگر ہم، کیونکہ قرآن جو ہے وہ ہم سنت کے مطالعے کے بغیر تو قرآن ہمیں مشکل سے سمجھ آئے گا نا، جس شخص پہ یہ قرآن اتر رہا تھا اس کی زندگی جب تک ہمیں نہیں معلوم ہوگی۔ تو میں نے آپ کو سورہ ہود کے شروع میں بتایا تھا کہ یہ وہ زمانہ ہے سورہ یونس کا اور سورہ ہود کا جو بڑی یعنی کہ ایک سخت ٹائم تھا اور بڑا ایک الزامات سے بھرا ہوا اور بدنامی سے بھرا ہوا ٹائم تھا، اور عام الحزن جس میں حضرت خدیجہ فوت ہوئی ہیں یہ اس کے بعد کی صورتیں ہیں، تو اور معراج بھی ہو چکی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر قسم کے الزامات کی بھرمار تھی کہ یہ تو اب یہ کہتا ہے کہ میں تو آسمان کی بھی سیر کر کے آ گیا ہوں۔ تو یہ تسلی جو ہے وہ بیک گراؤنڈ آپ ذہن میں رکھیں، اسی طرح آپ ہر اس شخص کا بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھیں جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، جو حق بات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو
ان کو یعنی کہ وہ قوم جو تھی وہ ہود علیہ السلام جیسے پیغمبر کو وہ قوم یہ کہہ رہی تھی، اور یہ ایک ایسی پڑھی لکھی قوم ہے جو طوفان نوح جن کو یاد ہے، جن کو معلوم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک الہ تھا جس نے دنیا پر ایک طوفان بھیجا تھا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ نہیں کہتے مگر کہ تجھے ایک آسیب پہنچایا ہے ہمارے کسی معبود نے بری طرح۔ قالا، اس نے کہا، انی اشہد اللہ، میں گواہ ہوں، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدو، اور تم گواہ رہو، انی، بے شک میں، بریئن، میں تو بیزار ہوں، بما تشرکون، جو تم شرک کرتے ہو۔ تو میرا گواہ تو اللہ ہے جس نے مجھے بھیجا ہے، اور تم بھی گواہ رہو کہ میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک کرتے ہو، من دونی ہی، اس کے سوا، فکیدونی، تو تم، قید جو ہے قید، یہ تدبیر کو کہتے ہیں، مکر، بری تدبیر کرنا، ایک چکر چلانا، تو تم چکر چلاؤ میرے بارے میں، جمیعاً، سب کے سب، ثم، پھر، لا تنظرون، پھر مجھے مہلت نہ دو، یعنی ٹھیک ہے جو تم کرنا چاہتے ہو وہ تم کر گزرو، انی توکلت، بے شک میں نے بھروسہ کیا ہے، علی اللہ، اللہ پر، ربی، میرا رب، و ربکم، اور تمہارا رب، ما من دابت، نہیں ہے کوئی چلنے والا، کوئی رینگنے والا، الا، مگر، ہوا آخذم، وہ پکڑنے والا ہے، بناصیتہا، اس کو اس کی چوٹی سے، آخذم بناصیتہا، یہ ٹرم جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ اس کو ٹوٹل کنٹرول میں کرنے والا ہے۔ چوٹی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے، چونکہ یہ اس زمانے میں لوگوں کے لمبے لمبے بال ہوتے تھے، اور کسی کو چوٹی سے پکڑنے کا مطلب جیسے کسی کی گردن اگر کاٹ رہے ہیں تو بھی اس کو چوٹی سے پکڑ کے اس کو سٹل کیا جاتا تھا، یا کسی کو سزا دینے کے لیے بھی چوٹی سے پکڑ کے کہ وہ پھر سر نہیں ہلا سکتا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ کوئی دنیا میں چلنے والا ایسا نہیں ہے جس کو وہ چوٹی سے نہیں پکڑ سکتا ہے، اس کو اس کے کنٹرول میں ہے، اس کے قبضے میں سب ہیں۔ ان ربی، بے شک میرا رب، اعلی صراط مستقیم، وہ سیدھے راستے پر ہے، میرا رب ہے اس کا راستہ جو ہے وہ وہی سیدھا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تم روگردانی کرو، فقد، پس تحقیق، ابلغتکم، میں نے تمہیں پہنچا دیا، ما ارسلت، جو مجھے بھیجا گیا، بھی، جس کے ساتھ، میں نے تمہیں وہ چیز پہنچا دی جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا تھا، الیکم، تمہاری طرف، وَيَسْتَخْلِفُ، اور وہ قائم مقام بنائے گا، وہ پیچھے لائے گا، ربی، میرا رب، قومن، ایک قوم، غیرکم، تمہارے سوا، یعنی اگر تم اس طرح کی نافرمانیاں کرو گے اور اس طرح ایذا پہنچاؤ گے اللہ کا نام لینے والوں کو، تو میرا اللہ کسی اور کو لے آئے گا تمہارے سوا، ولا تضرونہ، اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، شیئن، کچھ بھی، ان ربی، بے شک میرا رب، علی کل شیئن حفیظ، ہر چیز پر نگہبان ہے، ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے۔ ولما، اور جب، جاء امرنا، آیا ہمارا حکم، نجینا، ہم نے بچا لیا، ہود علیہ السلام کو، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، معہو، اس کے ساتھ، برحمت منا، رحمت سے اپنی، ونجیناہم، اور ہم نے نجات دی ان کو، من عذاب غلیظ، ایک بڑے سخت عذاب سے۔ تو عاد کا بھی بڑا سخت عذاب تھا، ایک چنگھاڑ سے یہ سارے مرے تھے، یعنی اتنی تیز آواز، آپ سوچیں ایک ایسا دھماکہ یا ایک ایسی آواز جس سے انسان کا دماغ پھٹ جائے، یا وہ کانوں کے پردے جو ہیں ان سے جب وہ آواز اندر جائے تو دماغ جو ہے وہ ابل جائے یا پھٹ جائے۔ اور یہ بھی ان کے بارے میں ہے کہ ایک ایسی آندھی آئی تھی، عاد اور سمود کے عذاب جو ہیں یہ ڈیٹیل ہوئے ہیں، کچھ اسرائیلی روایات ہیں، قرآن میں بھی اور جگہوں پر ہیں کہ وہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے درختوں کے کٹے ہوئے تنے، تو شاید آندھی تھی جس میں یہ ان کو اڑا کے لے جاتی تھی، اور جب یہ کسی چیز سے ٹکراتے تھے تو ان کے جسم ٹوٹ جاتے تھے۔ وَتِلْكَ عَادٌ، اور یہ عاد تھے، جہدوا بآیات ربہم، انہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا، وعصوا رسلہ، اور نافرمانی کی اپنے رسول کی، واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، امرا، حکم کی، کل جبار عنید، ہر سرکش اور ضدی کی۔ تو اللہ کا راستہ چھوڑ کے انہوں نے سرکش اور ضدی عناصر کی پیروی کی، وَأُتْبِعُوا، اور ان کے پیچھے لگا دی گئی، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، لعنتاً، ایک لعنت، ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن بھی، یعنی دنیا میں عذاب کھا کے وہ قیامت کے عذاب سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ ایک عذاب شدہ قوم جو ہے اس کی آخرت بھی خراب ہے، کیونکہ وہ ایمان کی حالت میں نہیں مرے۔
اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب کرے. الا خبردار، ان عادن بے شک عاد کفروا ربہم وہ منکر ہوئے اپنے رب کے، انہوں نے انکار کیا اپنے رب کا. الا خبردار، بعدا پھٹکار ہے، دوری ہے، لعادن عاد کے لیے، قوم ہود علیہ السلام کی قوم. وَإِلَىٰ ثَمُودَ اور سمود کی طرف، اخاہم ان کا بھائی، صالحن صالح علیہ السلام. قالا اس نے کہا، ابھی سمود بھی بڑی زبردست قوم ہے، میں نے آپ کو بتایا تنحتون الجبال ان کے لیے کہا گیا ہے کہ تم تراشتے ہو پہاڑوں کو اپنے محل بنانے کے لیے. یہ بڑی زبردست انجینئر تھے یہ، اور ابھی تک وہ یادداشتیں ان کی موجود ہیں. قال یا قوم اعبدوا اللہ، وہی پیغام ہے، اے میری قوم عبادت کرو، بندے بن جاؤ اللہ کے. ما لکم من الہ غیرہ نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا. ہوا انشأکم اسی نے پیدا کیا تمہیں. انشأ نشو و نما، میں نے آپ کو پڑھایا ہے نا، نشأ ایک چیز کو بڑھوتری دینا، ایک چیز کو ڈیولپ کرنا. انشأکم اس نے پیدا کیا تمہیں، من الارض زمین سے. واستعمرکم اور بسایا تمہیں، استعمار یا ایک چیز کو آباد کرنا. واستعمرکم اور بسایا تمہیں اس نے، فیہا اس زمین میں. فاستغفروہ پس بخشش مانگو اس سے. ثم توبوا الیہ پھر تم رجوع کرو اسی کی طرف. ان ربی بے شک میرا رب، قریب مجیب وہ نزدیک ہے اور قبول کرنے والا ہے. قریب تو قربت سے ہے، مجیب جواب دینے والا. ٹھیک ہے، اور جواب بھی مجیب کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کو سمجھ کے اس کے مطابق صحیح جواب دینے والا. قالو وہ بولے، یا صالح اے صالح، قد کنت فینا تحقیق، کنتا تو تھا، فینا ہمارے درمیان، ہم میں. اے صالح تو ہمارے درمیان تھا. مرجو مرکز امید، یعنی حضرت صالح علیہ السلام ہو سکتا ہے یہ کوئی شہزادے ہوں یا کوئی بڑے مرتبے پر ہوں اس قوم میں، اس سے پہلے کہ ان کی بعثت ہوئی، یہ نبی بنے، پیغمبر بنے، تو ان کو ان کی قوم کہہ رہی ہے قد کنت فینا مرجون، کہ تحقیق تو ہمارے درمیان بڑا مرکز امید تھا، تو بڑا، تجھ سے تو بڑی امیدیں تھیں ہمیں. قبل ھذا اس سے پہلے. اتنہانا کیا تو ہمیں منع کرتا ہے، ان نعبد کہ ہم پرستش کریں، ما یعبد اس کی جس کی پرستش کرتے تھے، آباؤنا ہمارے باپ دادے. تو اے صالح کیا تو ہمیں ان کی پرستش سے منع کرتا ہے جن کی ہم سب کے باپ دادا پرستش کرتے تھے. اننا اور بے شک ہم، واننا اور بے شک ہم، لفی شک البتہ شک میں ہیں، مما تدعونا اس سے، تدعونا تو دعا دیتا ہے، تو پکارتا ہے ہمیں، الیہ مریب اس کی طرف. مریب ایک فریب، یا مریب کا مطلب ہے بڑا سخت شبہ، ایک مضبوط شک. تو جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے ہم تو اس کی طرف بڑے ایک قوی شک میں ہیں. قالا اس نے کہا، یا قوم اے میری قوم، ارأیتم کیا دیکھتے ہو تم، ان کنتو اگر میں ہوں، علی بینۃ ایک روشن دلیل پر، من ربی اپنے رب کی طرف سے، وآتانی اور اس نے مجھے دی، منہ اپنی طرف سے، رحمتن رحمت، فمن ینصرنی تو کون میری مدد کرے گا، من اللہ اللہ سے، ان عصیتہ اگر میں اس کی نافرمانی کروں گا. کتنی خوبصورت بات ہے کہ بھلا دیکھو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں، اور روشن دلیل پر تو میں ہوں، مجھے تو اس نے بعثت دی ہے، مجھے اس نے پیغمبر بنایا ہے، میں نے وہی دیکھی ہے، تو مجھے پتا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ حق ہے، میرے پاس روشن دلیل ہے. تو اس نے ایک تو مجھے ایک روشن دلیل دی ہے، وآتانی منہ رحمتن اور اس نے اپنی طرف سے مجھے رحمت دی ہے، یعنی اس نے اتنا بڑا رحم مجھ پہ کیا ہے. یہ ایک شکر کا کلمہ ہے جو ایک پیغمبر ہی ادا کر سکتا ہے. سخت برے حالات میں بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پر اللہ کی بڑی رحمت ہے، جو اس کی نعمتیں ہیں مجھ پر، میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا. فَمَن يَنصُرُنِي تو جب میرے دل کو یقین آ گیا، جب میں دیکھ چکا ہوں کہ میرا رب جو ہے، میرا اللہ جو ہے وہ حق ہے، پھر بھی میں اس کا انکار کر دوں اور میں اس کے سوا کسی کی طرف دعوت دوں، کسی اور کی عبادت کروں. فَمَن يَنصُرُنِي تو کون میری مدد کرے گا، کون میری نصرت کرے گا، کون مجھے بچائے گا، من اللہ سے، ان عصیتہ اگر میں اس کی نافرمانی کروں. تو تقوی کا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی نصرت کے علاوہ
کسی اور چیز کا یقین نہ ہو، نہ اسے انتظار ہو، نہ اسے یہ انتظار ہو کہ میری کوئی مدد کرے گا، اس کو پتا ہو کہ مدد میرے رب کی طرف سے آئے گی. فما تزیدوننی، پس نہیں تم مزید کرتے ہو میرے لیے، غیر تخسیر، سوائے نقصان کے. جو تم باتیں کر رہے ہو نا میری قوم، تو یہ تو میرے لیے نقصان بڑھا رہی ہیں، اور میں یہ نقصان جو ہے برداشت کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. اب یہ جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے، انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ سامنے جو پہاڑ ہیں ان میں سے ایک اونٹنی نکل آئے تو ہم تجھ پہ ایمان لے آئیں گے. اور وہ اونٹنی نکل آئی تھی. قصوں میں یہ ہے کہ وہ اونٹنی واقعی آ گئی تھی، اور اس کے بارے میں جو اللہ نے احکامات دیے تھے وہ آگے آئیں گے. اور انہوں نے پھر اس اونٹنی کو پامال کیا یا اسے قتل کیا، جس کے نتیجے میں ان پر عذاب آیا تھا. تو ہاذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم، تمہارے لیے، آیتن، یہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے. فذروہا، پس اسے چھوڑ دو. یعنی اسے پکڑ کے قید نہیں کرنا، اس کو نکیل نہیں ڈالنا، اس کو اپنے ریوڑ کے ساتھ نہیں شامل کرنا. یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ ایک معجزہ ہے، کراماتی نشان ہے یہ. تو فذروہا، اسے چھوڑ دو. تاکل فی الارض، یہ کھائے گی زمین میں سے. تاکل فی ارض اللہ، یہ کھائے گی اللہ کی زمین میں. ولا تمسوہا، اور اس کو نہیں چھونا ہے تم نے، بسوء، برائی سے. فیاخذکم، پس تمہیں پکڑ لے گا، عذاب قریب، ایک قریب کا عذاب، ایک جلد کا عذاب. یعنی ایک تو آخرت کا عذاب ہے جس سے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، لیکن اگر تم نے اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا جو تمہاری ڈیمانڈ پہ اللہ اس پہاڑ میں سے نکال کے لایا ہے، اگر تم نے اس کو نقصان پہنچایا تو ایک قریب کا عذاب تم پہ آ جائے گا. قیامت کے عذاب سے پہلے ہی تم معذب ہو جاؤ گے. فعقروہا، عقرا، عین قاف را. عقر کا آخر جو ہے نا، اس کا مطلب بانجھ بھی ہے، اس کا مطلب ہے بالکل بیکار. اور اونٹ کو یا کسی جانور کو ہم کیسے آخر کرتے ہیں کہ اونٹ کو جب ذبح کرنا ہوتا ہے تو اس کی کونچیں کاٹ دی جاتی ہیں، جو میڈیکل میں ہم ایکھلیز ٹینڈن کہتے ہیں نا، یہ جو ہماری پنڈلیوں کے پیچھے جو ایک مضبوط ریشہ ہوتا ہے، ایک عضلہ ہوتا ہے، اگر اس کو کاٹ دیا جائے تو انسان اپنا پیر نہیں ہلا سکتا. یہ ایکھلیز ٹینڈن ہے میڈیکل کی زبان میں. اور یہ اونٹ کا جو یہ ہوتا ہے، یہ کاٹ دیا جاتا ہے تو وہ پھر کھڑا نہیں رہ سکتا، کیونکہ اونٹ تو بہت اونچا ہوتا ہے نا، اس کو ذبح کرنا بڑا مشکل ہے. تو کونچیں کاٹ دی جاتی ہیں، یہی ٹینڈن کاٹ دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ زمین پر گر پڑتا ہے گھٹنوں کے بل. اور جب گر پڑتا ہے اور خون بھی نکلنے کی نقاہت کی وجہ سے بھی پھر اس کو لٹا کے ذبح کیا جاتا ہے، اور اس عمل کو آخر کرنا کہتے ہیں، یعنی بیکار کرنا. تو فعقروہا، انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دی. اور روایات میں یہ ہے کہ ان کو حکم یہ ہوا تھا کہ ایک دن یہ اونٹ جو ہے، یہ اونٹنی جو ہے، یہ پانی پیے گی، اور باقی سارے دن تم لوگ گھاٹ پہ آ کے پانی پینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں، جس دن یہ اونٹنی آ کے پانی پیے اس دن تم نے نہیں آنا گھاٹ پہ. تو ان کو یہ یعنی کہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی یہ اتنے سرکش تھے اور اتنے یعنی کہ سیلفش تھے کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ ایک دن بھی ہمیں نہیں قبول، اور یہ کیا بیکار بات ہے، ہم کیوں یہ بات مانیں، ہم اس اونٹنی کو ختم کر دیتے ہیں. تو انہوں نے پھر یہ کام کیا کہ اس کی کونچیں کاٹ دیں، اسے ذبح کر دیا. فقالا، تو اس نے کہا، تمتعوا، فائدہ اٹھا لو، فی دارکم، تمہارے گھروں میں، 3 ایام، 3 دن. تو اللہ کی طرف سے وحی ہو گئی کہ اب تو انہوں نے تماشا کر دیا ہے. اے صالح علیہ السلام، ان کو آپ انذار دے دیجئے، ان کو بتا دیجئے کہ 3 دن بعد عذاب آئے گا. ذالک وعد، یہ ایک وعدہ ہے، غیر مکذوب، جو جھوٹا ہونے والا نہیں ہے. فلما جاء امرنا، پس جب آ گیا ہمارا حکم، نجینا، ہم نے بچا لیا، صالحا، صالح علیہ السلام کو، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے تھے، معہ، اس کے ساتھ، برحمت، اپنی رحمت سے، منا، ہماری طرف سے، برحمت منا، ہماری طرف سے رحمت آئی اور ہم نے اس کے ذریعے انہیں بچا لیا. ومن خزی، اور اس رسوائی سے، یومئذ، اس دن کی. تو اس عذاب سے
اس پیغمبر کی قوم جو ہے یہ بچ گئی. چونکہ میں مستقل آپ کے سامنے قصے پڑھ رہی ہوں تو قصے انسان بڑا انجوائے کرتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے جب قصہ انسان سنتا ہے, لیکن قصہ سنتے ہوئے اس سے سبق اخذ کرنا جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. جتنے پیٹرن ابھی تک آپ نے 3 پیغمبروں کے قصے گزرے ہیں, حضرت نوح کا, حضرت ہود کا, اور یہ تیسرا قصہ حضرت صالح کا. ان کی قوموں کی ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ یہ ایسی قوم تھی, اور قوم کی ہسٹری بھی میں نے آپ کو کچھ بتائی ہے. پیغمبر جو دعوت دے رہا ہے وہ ایک سٹینڈرڈ دعوت ہے کہ تمہارے لیے جو ہے اللہ تمہارا ایک ہی الہ ہے, اسی کی عبادت کرنی ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. وہ قوم جو ہے آگے سے پیغمبر کو مختلف طریقوں سے جھٹلا رہی ہے. حضرت نوح کو یہ کہتے تھے کہ ہمارے تو صرف ذلیل لوگ اور کمزور لوگ جو ہیں وہ تمہاری بات مانتے ہیں, کیونکہ تمہاری باتیں تو ہیں ہی ایسی, اور تم تو بالکل ہی کوئی فائدہ نہیں ہے تمہاری اس دعوت کا, اور ہم تمہیں اس زمین سے نکال دیں گے. اور پھر جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے. حضرت ہود علیہ السلام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے اوپر جن پڑ گیا ہے, ہمارے الہ جو ہیں وہ تجھ سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے تجھ پہ ایک شیطان ڈال دیا ہے, اور تو اب بہکی بہکی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے. اور اس قوم نے انکار کیا, اور پھر ان کے ساتھ جو ہوا وہ ہمیں پتہ چلا. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو ہے انہوں نے نشانی مانگی, اور جب نشانی ان کو مل گئی تو انہوں نے اس نشانی کو پامال کر دیا. یہ مسلسل ایک پیٹرن چلا آ رہا ہے. اس پیٹرن کی روشنی میں آپ نے اپنی امت کا جائزہ لینا ہے, بلکہ اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے. جب ہمارے سامنے کوئی حق بات کرتا ہے تو ہمارا ان کے ساتھ کیا طرز عمل ہوتا ہے, ہم ان کی بات کتنی سیریسلی لیتے ہیں, اور اگر ہم ان کی بات سیریسلی لے رہے ہوتے ہیں تو کیا ہم اس کے مطابق اپنا عمل بدلتے ہیں؟ کیا ہم اس اللہ کے بندے بنتے ہیں جس کی طرف ہمیں دعوت دی جا رہی ہوتی ہے؟ منہ سے لا الہ الا اللہ کہنا ایک بات ہے, اور اپنے عمل سے اس کا اظہار کرنا, کسی بھی صورت میں حق بات سے پیچھے نہ ہٹنا, کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنا اور نہ ہونے دینا, یہ اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے. منہ سے یہ کہنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت آسان ہے, اور بڑے بڑے نعرے لگانا اور آسمان کو چیر دینا کہ ہم تو توہین رسالت میں پوری دنیا کی گردنیں اڑا دیں گے, اور یہ کہتے ہوئے اس قدر فحش اور گندی گالیاں دینا, اور یہ کہنا کہ ہم تو اپنے رسول کی توہین پر ہم بہت ناراض ہیں اور ہم یہ باتیں کر رہے ہیں, یہ بہت مختلف باتیں ہیں. جب تک انسان کے عمل میں اس کا ایمان نہیں جھلکتا تب تک ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کسوٹی جس دن میزان میں کیا ڈالا جائے گا, میزان میں آپ کے خیال میں یہ باتیں ڈالی جائیں گی, میزان میں عمل ڈالا جائے گا. اگر میں جو آپ کو پڑھا رہی ہوں اگر میرا عمل اس کے مطابق نہیں ہے تو میزان میں میرے لیے یہ درس نہیں ڈالا جائے گا, میزان میں میرے لیے خدا نخواستہ اس دن منافقت ڈالی جائے گی. ہیں تم وہ کہتے کیوں ہو, تم ایسی بات کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ اللہ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ تم جو کہو وہ تم کرو نہیں. تو بڑی مشکل منزلیں ہیں, بڑی مشکل باتیں ہیں یہ, لیکن اپنا عمل جو ہے وہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق کرنا پہلا قدم ہے انسان کا اپنی آخرت کی طرف, اپنی آخرت کی کامیابی اور بھلائی کی طرف. اور ہم اپنا عمل کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ جب تک ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ اللہ نے ہمیں کہا کیا ہے. کتنے سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم بہت اچھے ہیں, ہم کبھی جھوٹ نہیں بولتے, ہم بہت نیک ہیں. ان کو آپ کہیں حضور قرآن پڑھا ہے آپ نے, اس کی کیا ضرورت ہے, ہم تو ویسے ہی بہت اچھے ہیں. یہ میں نے خود سنا ہے, یہ میں آپ کو گھڑ کے نہیں سنا رہی, اللہ ایسا نہ کرے کہ میں گھڑ کے کوئی کہانی سناؤں آپ کو. لٹرلی انتہائی پڑھے لکھے خوبصورت پرسنالٹی کے مالک لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, ہمیں پتہ ہے کہ کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا غلط. یعنی آپ کا اللہ سے علم زیادہ ہے, اللہ نے آپ کو پڑھانے کے لیے کتاب بھیجی, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو میٹرک لیول کی کتاب ہے, ہم تو بھلائی میں پی ایچ ڈی کر چکے ہیں بغیر اس کو پڑھے. پھر کتاب میں ہی لکھا ہوا ہے کہ یہ فرض ہے تم پہ. ان الذی فرض علیک ھذا القرآن لرأدک المعاد, وہ ذات بے شک اسی ذات نے فرض کیا ہے تم پر یہ قرآن تاکہ تمہیں لے آئے اس وعدہ کی ہوئی جگہ پر. یعنی وعدہ کی ہوئی جگہ پر جب تم پہنچو گے نا تو پوچھ اس کے مطابق ہوگی, رپورٹ کارڈ اس کے مطابق ملے گا. جب پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا ہے, اپنے اچھائی اور بھلائی کے سٹینڈرڈز بنائے ہوئے ہیں. بلکہ آج کل کی دنیا کو تو جب ہم دیکھتے ہیں تو کسی کی مرضی کے خلاف بات کرنا بھی گناہ ہے. اگر دنیا میں ایک لہر چل رہی ہے کہ جی ایسا کریں اور آپ اس کے خلاف کوئی بات کر دیں, یا آپ صرف ایک سوال کر لیں کہ ہم ایسا کیوں کریں, آپ کا منہ توڑ دیں گے, جی چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. تو
یہ بات سمجھانا یعنی ایمان کے مطابق عمل کرنا جو ہے اصل کسوٹی وہ ہے. ان ربک بے شک تمہارا رب هو القوی العزیز وہ قوی ہے اور غالب ہے. واخذ الذین اور پکڑ لیا پکڑا ان لوگوں کو ظلموا جو ظالم تھے الصیحۃ ایک چنگھاڑ نے. میں نے آپ کو بتایا نا چنگھاڑ آئی تھی اس قوم کے اوپر. فاصبحوا پس انہوں نے صبح کی فی دیارہم اپنے گھروں میں جاسمین گھٹنوں کے بل اوندھے پڑے ہوئے. یعنی کہ رات کو سوئے وہ اور جب صبح ہوئی تو وہ مردہ پڑے تھے اپنے گھروں میں. ایک چنگھاڑ آئی تھی کألم جیسا گویا کہ نہیں یغنو فیہا وہ بستے تھے ان میں ان گھروں میں. الا خبردار ان سمودا بے شک سمود کفروا ربہم وہ منکر ہوئے اپنے رب کے. الا خبردار بعدا للثمود پھٹکار ہے برائی ہے سمود پر اس قوم پر. وَلَقَدْ جَاءَتْ اور تحقیق آئے تھے رسولنا ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشرا ایک خوشخبری لے کر. قالو وہ بولے سلام انہوں نے سلام کیا. یہ فرشتے آئے ہیں فرشتے کا رسول جو ہے اس کا مطلب ہے بھیجا ہوا. تو فرشتے آئے ہیں حضرت ابراہیم کے پاس کوئی خوشخبری لے کر اور انہوں نے کہا کہ سلام. قالا اس نے کہا سلامن اس نے بھی سلام کہا. فما لبث پھر اس نے دیر نہیں کی ان جاء یہ کہ وہ لے آیا بعجل ایک بچڑا حنیذ بھنا ہوا. تو مہمان آئے تھے ان کے گھر تو ان کے لیے انہوں نے ایک وہ بچڑا لے آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی مہمانداری کے لیے بھنا ہوا بچڑا لے آئے. فلما پس جب رآ اس نے دیکھا ایدیہم ان کے ہاتھ لا تصل الیہ جو نہیں پہنچتے تھے اس تک یعنی ان لوگوں کے ہاتھ اس کھانے تک نہیں پہنچتے تھے. نکرہم وہ ڈر گیا ان سے. یعنی اس کو حیرت ہوئی کہ بھنا ہوا بچڑا پڑا ہے اور شاید جہاں پہ حضرت ابراہیم رہتے تھے یہ روایات میں ہے قرآن میں یہ نہیں ہے لیکن جہاں وہ رہتے تھے وہ کوئی بستی نہیں تھی وہ بہت ویرانے میں رہتے تھے. تو ان کو یہ فیل ہوا کہ یہ تو ایک لمبا سفر کر کے یہ لوگ آئے ہیں اسی لیے وہ بچڑا ان کے سامنے لائے کہ بھوک لگی ہوگی لمبا سفر. چونکہ وہ فرشتے تھے وہ تو گوشت یا کوئی خوراک تو وہ کھانے والے نہیں تھے تو انہوں نے وہ آفر انہوں نے نہیں ایکسیپٹ کی کھانا نہیں لیا انہوں نے. تو وہ ڈر گئے. حضرت ابراہیم کے دل میں ایک خوف پیدا ہوا کہ یہ کیسے لوگ ہیں. وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ اور محسوس کیا ان سے خیفتاً ایک خوف. قالو وہ بولے یہ فرشتے کہہ رہے ہیں لا تخف تم نہ ڈرو انا بے شک ہم ارسلنا ہم بھیجے گئے ہیں الی قوم لوط حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف. وامرأتہ اور اس کی بیوی. اب حضرت لوط کی قوم جو ہے یہ حضرت ابراہیم سے کچھ فاصلے پر یہ بستی تھی کیونکہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ آپ سمجھیں کہ اردن اور عراق اور شام ان کی سرحدیں ملتی ہیں. فلسطین یہ ایک بڑا ایک آپ سمجھے مختلف ملکوں کی سرحدیں ملتی ہیں یہاں پہ اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں قوم لوط تھی جہاں آج کل فی زمانہ بحیرہ مردار ہے جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں. تو یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ یہ واقعہ چل رہا ہے. وامرأتہ اور اس کی بیوی قائمتن وہ کھڑی ہوئی. فضحکت پس وہ ہنس پڑی. یعنی ان کی بیوی شاید قائمتن کھڑی ہوئی یعنی وہ شاید پردے کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی یا دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی تو وہ ہنسی. یہ ان کی باتیں سن کے وہ ہنسی. فبشرناہا پس ہم نے خوشخبری دی اس کو. ہاں یہ فیمیل کے لیے آتا ہے. تو فرشتوں نے خوشخبری دی ان خاتون کو بے اسحاق علیہ السلام کی. ومن وراء اور اس کے بعد اسحاق یعنی اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پتا ہے کہ وہ کیسی صالح اور نیک اولاد کی دعا کرتے تھے اور ان دنیا کی ہدایت کی ان کو فکر تھی کہ میرے بچے میری اولاد جو ہے یہ صالح ہو نیک ہو اور یہ توحید پر قائم ہو. سب سے زیادہ فکر وہ اس بات کی کرتے تھے. اور اس وقت بھی ان کی ایج کافی ہے حضرت ابراہیم کی اور جو ان کی وائف ہیں یہ جو بیوی ہیں ان کی یہ حضرت ہاجرہ نہیں ہے حضرت اسماعیل کی والدہ یہ نہیں ہے یہ حضرت سارہ ہیں حضرت اسحاق کی والدہ ہیں کیونکہ ان کی دو بیویاں تھیں. ایک حضرت بی بی سارہ تھی اور ایک بی بی ہاجرہ تھی. تو بی بی سارہ جو ہیں ان سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے ہیں جن سے آگے بنی اسرائیل کے بہت سارے پیغمبر چلے ہیں. حضرت ہاجرہ جو ہیں سیدہ ہاجرہ
وہ بیوی ہیں جن کے ساتھ یہ مکہ آئے ہیں اور خانہ کعبہ کی تعمیر انہوں نے، پھر ان کے بطن سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ کو یہ اکیلا چھوڑ کے مکہ میں حضرت ابراہیم وہاں سے گئے ہیں، اور وہاں پہ حضرت ہاجرہ نے وہ 7 چکر لگائے ہیں صفا و مروہ کے درمیان، جو ہم عمرے میں اور حج میں لگاتے ہیں اس کی یاد میں، اور وہاں پہ آب زمزم کا چشمہ پھوٹا اس بچے کو جب وہ رو رہا تھا، اور ماں کو فکر تھی اس کی پیاس پوری کرنے کی، پیاس ختم کرنے کی. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ حضرت ہاجرہ سے منسوب ہیں. یہ جو بی بی ہیں جو یہاں پہ کھڑی ہوئی ہنس رہی ہیں، یہ بی بی سارہ ہیں. تو اس بی بی کو ہم نے خبر دی حضرت اسحاق کی، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی، اور حضرت یعقوب وہ پیغمبر ہیں جن کے آگے 12 بیٹے تھے، اور وہ سارے پیغمبر تھے. ان 12 بیٹوں میں 2 ہمیں جو مشہور معلوم ہیں، حضرت یوسف، اگلی صورت انہی کے بارے میں ہے، اور بنیامین، بینجامن جن کو کہتے ہیں، جوزف اور بینجامن، یہ حضرت یعقوب یعنی حضرت جیکب کے بچے تھے. تو یہ ساری لینیج یہاں پہ میں نے آپ کو ہسٹری اس لیے بتائی کہ یہ پیغمبروں کا ایک جھرمٹ ہے جو اس علاقے میں موجود تھا. قالت، وہ بولی، بی بی بولی، یا ویلتا، ہائے بدبختی، یعنی وہ حیرت سے کہہ رہی ہیں، اَأَلِدُ، کیا مجھے بچہ ہوگا، یعنی میں جنم دوں گی، وَأَنَا عَجُوزٌ، حالانکہ میں تو عجوز، عاجز سے نکلا ہے، میں تو بوڑھیا ہوں، وَهَذَا، اور یہ بَعْلِی، میرا شوہر، شیخن، یہ بھی بوڑھا ہے، یعنی میں بھی بوڑھیا ہوں اور یہ بھی بوڑھا ہے. إِنَّ هَذَا، بے شک یہ تو لَشَيْءٌ عجیب، ایک عجیب بات ہے. قالوا، وہ بولے، فرشتے بولے، یہ الف مد آ جو ہے نا یہ جمع ہے، تو وہ 2 تھے یا جتنے بھی فرشتے تھے وہ بولے، اتعجبین، کیا تو تعجب کرتی ہے، من امر اللہ، اللہ کے امر میں، رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت ہے، وبرکاتہ علیکم، اور اس کی برکتیں ہیں تم پر، اہل البیت، اے گھر والو، انہو، بے شک وہ، حمید مجید، وہ حمید، تعریف کے قابل ہے، خوبیوں والا ہے، مجید، وہ بزرگ ہے. جد، جیم دال دال، اس کا مطلب ہے دادا یا بزرگ. تو اللہ جو ہے وہ خوبیوں والا ہے اور وہ بزرگی والا ہے. فلما، پس جب، ذہبا، وہ جاتا رہا، چلا گیا، عن ابراہیم الروع، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کا خوف، اور جاءتہ البشرا، اور اس کے پاس آ گئی ایک خوشخبری، یجادلنا، وہ جھگڑنے لگا ہم سے، فی قوم لوط، حضرت لوط کی قوم کے بارے میں. تو بڑی انٹرسٹنگ، بڑی پیاری بات ہے یہ کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے تو ڈر گئے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کچھ کھا ہی نہیں رہے حالانکہ اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں. پھر ان کو یہ پتا چل گیا کہ یہ تو فرشتے ہیں. پھر ان کو بڑھاپے میں ایک بیٹے کی، اور پھر ایسے بیٹے کی جو ملٹیپل پیغمبر جس کی لائن میں چلنے والے تھے، ایک ایسے بیٹے کی خوشخبری ملی. یہ بھی سب کچھ انہوں نے دیکھا. تو اب ان کا ذہن جو تھا وہ ریلیکس ہو گیا. ان کو پتا چل گیا کہ میرے اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری آئی ہے، اور اس کے وہ ریلیکس ہو گئے، ان کا خوف بھی ختم ہو گیا، ان کو خوشخبری بھی مل گئی. تو پھر یجادلنا فی قوم لوط، وہ ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں. قوم لوط کے بارے میں کیا جھگڑنے لگا یہ ہمیں نہیں پتا وہ کیا جھگڑا کر رہے تھے. قوم لوط کے بارے میں ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ قوم جو تھی یہ ہم جنس پرست تھی، گندی قوم تھی، گندا عمل تھا ان کا، اور یہ ہم جنس پرست تھے، ہومو سیکشول تھے سارے. اور دنیا کی ہسٹری میں پہلی دفعہ جس قوم نے یہ عمل کیا ہے وہ یہ قوم ہے. بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ تھا یہ، اور سوڈم اور گمورا، سدوم اور گمورا نامی 2 بستیوں میں یہ رہتے تھے، اور یہ جو تھے یہ کام کرتے تھے، اس عمل میں مبتلا تھے یہ. اور اس کو وارننگ بھیجی گئی تھی حضرت لوط علیہ السلام کے ذریعے سے. حضرت لوط علیہ السلام نے پڑھایا تھا، ان کو سمجھایا تھا، توحید بتائی تھی، اور ان کو اس عمل سے روکنے کی کوشش کی تھی. لیکن انہوں نے حضرت لوط کو بھی دھمکیاں دی تھی، اور ان کو یہ کہا تھا کہ یہاں سے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، ہم نے تمہاری کوئی بات نہیں ماننی. تو اب اس قوم کو عذاب دینے کے لیے یہ فرشتے آ گئے ہیں. اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ کس بات پہ جھگڑ رہے ہیں، آخر جھگڑا کس بات کا ہے. ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، لحلیم، وہ بڑا بردبار تھا، بڑا نرم دل تھا. اواہ، نرم دل، وہ بردبار تھا اور وہ نرم دل تھا. منیب، بہت رجوع کرنے والا. تو یہ اب اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم وہاں کیا کہہ رہے تھے. حضرت ابراہیم شاید ان فرشتوں کو یہ کہہ رہے ہوں کہ اس قوم کو ایک موقع ملنا چاہیے، اتنا بڑا عذاب لے کر تم آ رہے ہو،
تو یعنی کہ ان کی نرم فطرت کو اور ان کی شفقت سے بھری ہوئی شخصیت پر یہ بات بڑی گراں گزری کہ اب اس بستی کو تباہ کرنے کا وقت آ گیا ہے اور انہیں کوئی موقع نہیں دیا جائے گا. تو وہ اس بارے میں جھگڑنے لگے. ٹھیک ہے، یہی اللہ نے آگے کی آیت میں سمجھا دیا ہے کہ دیکھو ایک عذاب آ رہا ہے ایک قوم پہ، لیکن اس پیغمبر کا تم کیریکٹر دیکھو کہ وہ حلیم تھا، بردبار تھا، حلم تھا، اس میں اواہ تھا، نرم دل تھا، وہ بالکل منیب، بہت رجوع کرنے والا. تو جو بہت رجوع کرتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اس قوم کو رجوع کرنے دیا جائے، اس کو ایک موقع دیا جائے. یا ابراہیم، اے ابراہیم، اعرض عن ھذا، فرشتے کہہ رہے ہیں اعراض کر، بس منہ پھیر لے، عن ھذا، اس بات سے. انہو، بے شک یہ، قد جاء، تحقیق آ گیا ہے، امر ربک، تیرے رب کا حکم، اب تیرے رب کا حکم آ چکا ہے. وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ، آتیہم، ان پر آ گیا ہے، عذاب، ایک عذاب، غیر مردود، جو ٹالا نہیں جا سکتا، جسے رد نہیں کیا جا سکتا، روکا نہیں جا سکتا. اب وہ بس آیا ہی چاہتا ہے. وَلَمَّا، اور جب، جاءت رسلنا، آئے ہمارے فرشتے، لوتن، حضرت لوح کے پاس، سیئا، سوء بھی اسی سے نکلا ہے، برائی، سیئا، غمگین ہو گیا، اداس ہو گیا، بہم، ان سے، وذاق، اور تنگ ہوا، بہم، ان سے، زرعن، اپنے دل میں، اپنے گمان میں، اپنے خیال میں. کیونکہ یہ فرشتے خوبصورت مردوں کی شکل میں آئے تھے، اور خوبصورت مرد تو ظاہر ہے ان بستیوں میں ہر وقت بڑے خطرے میں ہوتے تھے. اور حضرت لوط ان کو دیکھ کے ان کا دل جب تنگ ہوا اور غمگین وہ ہوئے کہ یہ میرے مہمان ہیں، میرے گھر آئے ہیں، اور میری قوم جو ہے وہ ان کے ساتھ کیسا برا عمل کرے گی، اور میں کیسے اپنے مہمانوں کی حفاظت کروں گا. یہ ان کی غیرت تھی کہ ان کا دل تنگ ہوا ان کی طرف سے. وقالا، اور انہوں نے کہا، ھذا یوم عصیب، یہ بڑا سختی کا دن ہے. اب سختی کا دن وہ عذاب کی وجہ سے کہہ رہے ہیں یا اپنے مہمانوں کی وجہ سے، ان کی فکر کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، دونوں انٹرپریٹیشنز ٹھیک ہیں، کسی ایک میں ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہے. وجاءہ، اور آئی ان کے پاس، قومہ، ان کی قوم، یہرعون، دوڑتی ہوئی ہیں، تیزی سے، بکٹر دوڑتے ہوئے، الیہ، اس کی طرف. یہاں پہ ایک روایت میں آپ کو سناتی ہوں، حالانکہ میں زیادہ کوشش کرتی ہوں کہ تفسیر میں روایات نہ استعمال کروں، لیکن یہ روایت جو ہے چونکہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن تو میں تفسیر کو مکمل کرنے کے لیے یہ اسرائیلی روایت آپ کو بتا رہی ہوں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ اپنے شوہر کی جاسوسی کرتی تھی. ان کی باتیں سن کے، وہ وحی کی باتیں سن کے، یا ان کی جو وہ برا کہتے تھے اپنی قوم کو، وہ جا کے باہر لوگوں کو بتاتی تھی. اور اس قوم میں ایک رسم تھی کہ جب خوبصورت مرد کسی بھی گھر میں آتے تھے اس بستی میں، تو وہ گھر والے اپنے گھر پہ ایک جھنڈا لگا دیتے تھے کہ اس گھر میں خوبصورت مرد ہیں اور آ کے آپ ان کے ساتھ وہ عمل کریں. استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ العظیم. کس قدر یہ قبیح اور گندی باتیں ہیں، اور بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ سمجھے جنہوں نے یہ عمل ایجاد کیا تھا. تو وہ بیوی جو تھی وہ انہوں نے باقی قوم کو اطلاع دی کہ ہمارے ہاں خوبصورت مرد آئے ہیں، اور یہ اطلاع یعنی انہوں نے یہ بات آؤٹ کی. تو وہ قوم جو تھی وہ دوڑتی ہوئی آئی، جب ان کو پتا چلا کہ یہاں پہ ایسے لوگ ہیں تو پھر وہ دوڑتے ہوئے آئے. وَمِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے، کانو، وہ تھے، یعملون السیئات، وہ برے کام کرتے تھے، یعنی وہ تو کرتے ہی برے کام تھے، تو وہ دوڑتی ہوئی وہ برا کام کرنے کے لیے آئے. لیکن قرآن میں ایک بات تھوڑی سی ڈائگریشن میں لیتی ہوں، ایک چند سیکنڈ کی. قرآن میں بہت بڑی بڑی باتیں بیان ہوئی ہیں، کیسی خطرناک باتیں ہیں یہ دیکھیں. فحاشی کا ارتکاب ہو سکتا ہے ایسی باتوں سے، وہ ہومو سیکشول تھے، وہ ہم جنس پرست تھے، وہ گے تھے، یہ گندی گندی باتیں. قرآن آپ کو وہ مفہوم پورا سمجھا دے گا، لیکن قرآن کی زبان جو ہے اس قدر وہ فصیح ہے اور اتنی خوبصورت ہے کہ وہ بات جو ہے وہ فحاشی کی طرف یا کسی عریان کلمے کی طرف وہ بات نہیں جائے گی. کوئی بھی نازیبا یا ولگر بات جو ہے وہ قرآن میں نہیں ہوگی. قرآن آپ کو یہ سمجھا رہا ہے کہ وہ قوم دوڑتی ہوئی آئی، وہ برا عمل کرنے والی قوم تھی، اور وہ اس سے پہلے بھی برے عمل کرتے تھے، تو وہ ظاہر ہے وہ برا عمل کرنے آئے تھے. قالا، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، ہاں اولائی، یہ ہیں، بناتی، میری بیٹیاں، ہننا، یہ لڑکیاں، اطہر لکم، یہ زیادہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے، فاتقوا اللہ،
اور اللہ سے ڈرو. یعنی اب دیکھیں کہ وہ اپنی قوم کو اپنی بیٹیاں آفر کر رہے ہیں اپنے مہمانوں کو بچانے کے لیے. یہ ایک پیغمبر کی غیرت ہے، یہ ایک پیغمبر کا طریقہ ہے، اور یہ ایمان والوں کا طریقہ ہے کہ دیکھو میری بیٹیاں ہیں تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، اطہر، ان سے نکاح کر لو. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ولا تخزونا، اور مجھے نہ رسوا کرو، فی ضیفی، میرے مہمانوں کے بارے میں. الیس منکم، کیا نہیں ہے تم میں، رجل، ایک بھی آدمی، رشید، جو ہدایت پر ہو. قالو، انہوں نے کہا، لقد علمتا، تو جانتا ہے، ما لنا، ہمارے لیے نہیں ہے، فی بناتکا، تیری بیٹیوں میں، من حق، کوئی بھی حق. یہ نہیں کہ ہمارا ان پہ حق نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمارا ان سے کوئی کام ہی نہیں ہے. ظاہر ہے وہ تو ہم جنس پرست ہیں سارے. وَإِنَّكَ، اور بے شک تو، لَتَعْلَمُ، البتہ تو جانتا ہے، ما نرید، کہ ہم کیا چاہتے ہیں، تجھے تو پتا ہے کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں. قالا، اس نے کہا، لو ان لی، کاش، انا، یہ کہ، لی، میرے لیے، بکم قوتن، تم پر کوئی زور ہوتا، کاش میرا تم پہ کوئی زور ہوتا. او، یا، آوی، میں پناہ لیتا، الی رکن شدید، ایک مضبوط پائے میں. یعنی اب وہ قوم کو کہہ رہے ہیں کہ کاش میرا تم پہ کوئی زور چلتا تو میں تمہارا ایسا کر دیتا، تم میرے مہمانوں کو اس طرح رسوا کرنے آئے ہو، میں تمہارے ساتھ بہت برا کرتا، اور یا میں پناہ لیتا کسی مضبوط پائے کی طرف. اب یہ اپنا دکھ بتا رہے ہیں. قالو، وہ بولے، یہ فرشتے بولے، یا لوت، اے لوت، انا رسل ربکا، بے شک ہم بھیجے ہوئے ہیں تمہارے رب کے. لن یصلوا، ہرگز نہیں پہنچیں گے، الیکا، تیری طرف. فاسرے، سو اسرے، لے کر نکل. اثر جو ہے نا، اسرا کا سفر، جیسے معراج کو بھی کہتے ہیں، یہ رات کا سفر ہے. تو لے کر نکل جا، یہ ایک رات کے سفر پہ نکل جا، بے اہل کا، اپنے گھر والوں کے ساتھ، بقطع، کسی حصے میں، من اللیل، رات کے، راتوں رات تو نکل جا. ولا یلتفت، اور نہ مڑ کر کوئی دیکھے، منکم احد، کوئی ایک بھی تم میں سے، الا امرأتک، مگر تیری بیوی. تو وہ انہوں نے، اب فرشتوں نے بتا دیا، سسپینس ختم کر دیا کہ ہم فرشتے ہیں، ہم ان کو تباہ کرنے آئے ہیں. تو نے رات میں گھر والوں کو لے کے نکل جانا ہے کسی رات کے کسی حصے میں، ہاں تیری، اور مڑ کے نہیں دیکھنا، مڑ کے بستی کی طرف نہیں دیکھنا، اور ہاں تیری یہ جو بیوی ہے یہ پیچھے رہ جائے گی. انہ مصیبہا، بے شک اس کو پہنچنے والا ہے، ما اصابہم، جو ان کو پہنچے گا. یعنی وہ بیوی جو ہے، اب یہ تو عورت ہے، وہ ہم جنس پرست نہیں ہے، وہ اس کام میں بھی نہیں مشغول، وہ عمل بھی نہیں کرتی جو وہ بستی کرتی ہے، لیکن وہ اس عمل میں ان کی مدد کر رہی ہے، اور وہ اپنے شوہر کی جاسوسی کر رہی ہے. دیکھیں، دو باتیں ہیں، گندے عمل میں مدد کر رہی ہے اور شوہر کی جاسوسی کر رہی ہے، گھر کی باتیں جو ہیں وہ باہر بتا رہی ہے. یہ یہاں بہت امپورٹنٹ سبق ہے. تو اس کو وہی پہنچے گا جو ان کو پہنچے گا. ان موعدہم الصبح، بے شک ان کا وعدہ صبح کے وقت ہے. الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ یعنی یہ شاید ہو سکتا ہے کہ گہری رات میں یہ بات کر رہے ہوں، آدھی سے زیادہ رات گزر چکی ہے جب یہ بات ہو رہی ہے. فلما جاء امرنا، پس جب آیا ہمارا حکم، جعلنا، ہم نے بنا دیا، عالیہا، اس کا اوپر کا حصہ، عالی اوپر والا، سافلہا، اس کا نیچا حصہ. یعنی بستی کا جو اوپر والا حصہ تھا، جو گراؤنڈز ہیں اور درخت ہیں اور گھر ہیں اور سڑکیں ہیں، وہ ہم نے نیچے کر دیا، زمین کے نیچے کر دیا. وَأَمْطَرْنَا، اور ہم نے برسائے، عَلَيْهَا حِجَارَةً، ان پر سنگریزے، پتھر، من سجیل، کنکری کے. تو سنگریزے پتھر ہم نے ان پر برسائے، منضود، تہ بتہ، یعنی ایک کے بعد دوسرا دھارا جو ہے پتھروں کا ان کے اوپر برسا. مسومتن، وہ نشان زدہ تھے، عند ربکا، تیرے رب کے پاس. وما ہیا، اور نہیں ہے یہ، من الظالمین، ظالموں سے، ببعید، کچھ بھی دور. یہاں پہ قوم لوط کا قصہ ختم